الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج میں نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122، 123 اور 124 کی تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مضمون اس سے آگے جاری رہے گا۔ ایک سوال آیا ہے ہمارے ایک ساتھی اور بھائی ہیں سامعین میں سے، بڑا اچھا سوال ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کل چونکہ ایک بات ہو گئی تھی عدل اور فضل کی، انہوں نے پوچھا ہے کہ عدل اور فضل کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کیا فضل میں بھی عدل ہوگا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، بڑا پیارا سوال۔ کیا فضل میں بھی عدل ہوگا؟ اس کا جواب ہاں میں ہے کہ فضل میں بھی عدل ہوگا، مگر وہ جو عدل کا پیمانہ فضل میں ہے وہ یکسر اور ہے، اور جسے اس لیے اس کو ہم عدل کہتے نہیں ہیں، اس کو ہم عدل نہیں کہتے، مگر اس فضل میں اللہ جس پہ فضل فرماتا ہے تو اس میں بھی اس کا ایک عدل ہوتا ہے، مگر وہ عدل کہلاتا نہیں، چونکہ فضل کا معنی ہی حق سے زیادہ دینا ہے، اور عدل کا معنی ہے حق کے مطابق دینا۔ تو ایک مثال انہوں نے پوچھی، اگر دو انسانوں کے اعمال کا میزان عدل میں برابر ہو جائے، دو انسانوں کا حساب و کتاب عدل میں برابر ہو جائے، تو کیا فضل سے یہ دونوں غیر مساوی بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک کو فضل مل جائے اور وہ درجے میں بڑھ جائے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایک عجیب اتفاق ہے، میں نے یہ سوال کھول کے ابھی دیکھا، میری نظر پڑ گئی کہ فضل اور عدل کا سوال، اور میں نے ادھر آیت کھولی تو جو آیت میں نے پڑھی وہ آیت، دو آیتیں جو پڑھی، تو پہلی آیت فضل کو بیان کر رہی ہے، دوسری عدل کو بیان کر رہی ہے۔ یعنی اللہ کی شان کہ وہ جو سوال آیا فضل اور عدل کا، اللہ پاک نے وہی فضل فرما دیا اور وہی دو آیتیں سامنے آ گئیں۔ اس کو مختصراً میں بیان کر لوں، پھر اس میں قرآن مجید کے حوالے سے بات اور آ جائے گی، وہ ضروری چیز ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فضل میں بھی عدل ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں فضل کا بھی ایک پیمانہ ہے۔ وہ جو عدل ہوگا اس سے مراد کیا ہے کہ فضل کرنے کا اور فضل فرمانے کا بھی ایک پیمانہ ہے، جو اس پیمانے پر پورے اتریں گے اللہ انہیں اپنے فضل سے نوازے گا اور فضل سے نوازتا ہے، مگر وہ پیمانہ کیا ہے؟ وہ اس طرح کا پیمانہ عدل نہیں جس کو ہم قرآن کی یا شریعت کی اصطلاح میں عدل کہتے ہیں، چونکہ عدل کا معنی ہے معاوضہ قرآن کی اصطلاح میں، ابھی آگے وہ آیت آ رہی ہے۔ یعنی جس نے جو کیا اس کے عوض اس کو مل گیا، نیکی کی تو اس کے عوض میں جزا مل گئی برابر، بدی کی تو اس کے عوض میں سزا مل گئی برابر، تو عدل یہ کہلاتا ہے۔ تو فضل کے باب میں بجائے لفظ عدل استعمال کرنے کے اس سے کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے، یوں کہا جائے کہ اللہ کے ہاں ایک فضل کے بھی کچھ پیمانے ہیں، یہ فضل کا بھی ایک پیمانہ ہے۔ اب وہ صورت کیا ہے؟ جو یہ دوسرا سوال ہے اس کو میں وضاحت کر لوں کہ اگر دو آدمیوں کا عدل کے میزان میں حساب برابر ہو گیا تو یہ ممکن ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک کو اللہ کا ایسا فضل نصیب ہو کہ وہ درجے میں بڑھ جائے، یہ ممکن ہے۔ اس کا جواب بھی ہاں میں ہے۔
قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک آپ جو عمل بھی کرتے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اس کا پوری پوری جزا دے گا۔ اس کو اللہ رب العزت نے عدل میں بیان فرما کے، اور پھر اللہ اپنے فضل میں سے جو چاہے گا جس کے لیے اضافہ فرما دے گا۔ تو عدل کے باب میں جو ان کا استحقاق تھا اس میں تو برابر ہو گئے، مگر وَيَزِيدُ مِن فَضْلِهِ مَا يَشَاءُ، پھر وہ جو چاہے جس کے لیے چاہے اپنے فضل میں سے اس کے لیے زیادہ کر دے، اضافہ فرما دے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جس نے جو عمل کیا تھا اس کو اس کے عمل کا جو حق بنتا تھا جزا اور سزا میں، وہ اس کو الف کو بھی مل گیا، اور جزا اور سزا میں جو حق بنتا تھا وہ بے کو بھی مل گیا۔ تو عدل یہی تھا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور جو اس نے عمل کیا اس کا پورا پورا بدلہ آخرت میں اس کو مل جائے، سو وہ دونوں کو مل گیا۔ اب کلیم ختم ہو گیا، جس کو جو جنت کا درجہ اس کے حصے میں عدل کے پیمانے پر آ گیا، جو مقام آ گیا، جو جزا سزا وہ پوری ہو گئی، اور کوئی ظلم نہ ہوا، سو کلیم ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد فضل، یہ چیپٹر ہی جدا ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، اس کا عدل کے ساتھ کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں، ایک جدا چیپٹر ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ عدل کا تعلق کسب سے ہوتا ہے۔ کیا؟ عدل کا تعلق کسب سے، یعنی ہیومن ایفرٹ سے ہے، انسان کی محنت سے ہے، انسان کی سعی اور کاوش اور جد و جہد اور عمل سے ہے۔ اس کے اوپر جو کچھ اس کو ملنا ہے وہ عدل ہے۔ اور فضل کا تعلق کسب سے نہیں، وہ وہب سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، وہ کسی نسبت سے، کسی تعلق سے، اس شخص کی کسی وجہ سے اللہ پاک اس پر فرما دیتا ہے، اور وہ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پر کویسچن نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم کتنے افراد بیٹھے ہیں اور رنگ ہر ایک کا اور شکل ہر ایک کی جدا جدا ہے، یہ فضل ہے۔ کسی کو اس نے خوبصورت بنا دیا، کسی کو وہ خوبصورتی نہیں دی، کسی کو گورا اچھا رنگ دے دیا، کسی کو وہ رنگ نہیں دیا، کسی کے فیچر اچھے کر دیے، کسی کے نہیں۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے وہ ماں کے رحموں میں شکل دے دیتا ہے۔ تو جس کو اس نے جس طرح کی شکل دے دی، یہ اس کے فضل کے باب میں سے ہے۔ اب اس کا تعلق عدل سے نہیں، چونکہ شکل انسان اپنی محنت سے نہیں کماتا۔ اس طرح عقل ہے، کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ دے گی، تو عدل اور فضل کا نظام اس دنیا میں بھی ہے۔ تو کسی کو اللہ پاک نے دانش میں بہت زیادہ عطا کر دی، کسی کو تھوڑی دے دی، تو جس کو زیادہ دے دی وہ اس کے کسی کسب کے نتیجے میں نہیں ملی، وہ اللہ کی دین تھی، یہ فضل ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں میں انسانی کسی کی طبیعت میں بخل رکھ دیا، کسی کی طبیعت میں سخاوت رکھ دی۔ تو وہ چیزیں جو وہب میں آتی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے ودیت ہو جاتی ہیں، وہ ساری اس دنیا میں بھی ہم صبح و شام دیکھتے ہیں کہ وہ فضل میں سے ہیں۔ اس طرح کسی کو اللہ پاک دولت میں بہت زیادہ درجات اور کثرت عطا فرما دیتا ہے، رزق میں بڑی وسعت عطا فرما دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ لہٰذا فضل اور عدل کے نظام دنیا میں بھی چلتے ہیں۔ عدل میں دنیا میں بھی یہ ہوگا کہ اس نے جو محنت کی، خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ مومن ہے، خواہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے، خواہ وہ اللہ کو ماننے والا بھی نہیں ہے، جو دنیا میں محنت کرے گا اس کو اللہ پاک اس کی محنت کا اجر برابر عطا کر دے گا، قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہے۔ یہ اس کا عدل ہے، چونکہ وہ سارے انسانوں کا رب ہے۔ مگر مومنوں کے لیے وہ فضل فرمائے گا، مومنوں کے لیے کہ دنیا میں بھی ان کو دے گا اگر وہ محنت کریں گے، اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اب یہ جو آیات کریمہ ہماری دو ہم نے تلاوت کی ہیں، ان میں اسی چیز کی وضاحت آ رہی ہے۔ فرمایا اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر ارزانی فرمائی تھی، نعمتی التی انعمت علیکم۔ تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل اس قوم پر جو نعمتیں فرمائیں، یہ سب باب فضل میں سے تھیں، یہ سب باب فضل میں سے تھیں۔ ان کو من و سلوہ دے دیا، یہ فضل تھا، عدل نہیں تھا۔ ان کو
صاحبان دے دیا بادلوں کا، یہ فضل میں سے تھا، عدل نہیں تھا۔ ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی، اور یہ سارا فضل کس کے سبب سے تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے توسط اور توسل اور ان کی برکت سے تھا۔ اور پھر ان کو اپنے زمانے کی تمام اقوام عالم پر فضیلت دی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ یہ جو فضلتکم ہے، تفضیل، فضیلت، یہ بھی فضل میں سے ہے، اس کا مادہ فا دواد لام ہے، یہ بھی فضل میں سے، فضیلت دی۔ تو اگر فضیلت دے دی، یہ بھی ایک فضل تھا، عدل نہیں تھا کہ انہوں نے دنیا کی اقوام کے مقابلے میں اتنی فضیلت اور اونچا درجہ کسی محنت اور کمائی سے حاصل کیا تھا، نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت تھی کہ اللہ پاک پے در پے فضل فرماتا جاتا تھا۔ تو عدل کا چیپٹر الگ ہے کہ وہ جس نے جو کیا وہ پا لیا، فضل اللہ پاک کسی نسبت سے دنیا میں بھی عطا فرما دیتا ہے، اور از خود اپنی مرضی سے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہی وہ فضیلت ہے جو صحابہ کرام کو ملی۔ مثلا صحابہ کرام کے ظاہری اعمال، ظاہری اور غیر صحابہ میں سے، امتیوں میں سے بعد کے زمانوں کے کسی کے ظاہری اعمال نہ صرف یہ کہ برابر ہو سکتے ہیں، بلکہ بعد کے زمانوں کے کئی مسلمان اپنے ظاہری اعمال میں صحابہ کرام کے اعمال سے بڑھ بھی سکتے ہیں، اور کئی زیادہ ہوئے۔ وہ اولیاء کرام، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کثیر تعداد میں اولیاء کرام جنہوں نے 40 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، اور اتنی کثرت کے ساتھ عبادت اور ریاضت کی، اور ساری زندگی مجاہدات کیے، ریاضات کی، کسی نے ساری زندگی جہاد کیے، کسی نے ساری زندگی تبلیغ کی، کسی نے کثرت کے ساتھ علم دین حاصل کیا اور لاکھوں انسانوں تک پھیلایا، کسی نے 90 لاکھ مسلمان کر دیے، کفر سے ایمان تک ان کو لے آیا۔ الغرض اتنے بڑے باعث اجر عمل کیے، محنتیں کی، ریاستیں کی، مگر یہ سارے اولیاء، صلحاء، بزرگان دین حضور علیہ السلام کی امت کے اپنے تمام تر اعمال سمیت مل کر بھی ایک ادنا صحابی کے برابر بھی درجے میں نہیں ہو سکتے۔ تو اگر بات فقط عدل کی ہوتی تو پھر صحابہ کرام کو عدل کی بنا پر تمام امت کے تمام افراد پر فضیلت کا کوئی جواز ان کے لیے نہ تھا۔ پھر تو سیدھی سی بات تھی، جس کا جتنا علم ہے وہ اتنا افضل ہے، جس کا جتنا عمل ہے اتنا افضل ہے، جس کا جتنا تقویٰ ہے وہ اتنا افضل ہے۔ مگر صحابہ کرام میں تو ایسے بھی ہوئے کہ ایک مثلاً ایک جنگ میں ایک شخص تھا کافر، وہ حضور علیہ السلام کے اور اسلام کے لشکر کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی سواری آ گئی، یعنی کفر کی حمایت میں جنگ لڑتے لڑتے نجس اور پلید حالت میں تھا، کفر اور شرک کی حالت میں تھا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے سواری آ گئی اور آقا علیہ السلام کو دیکھا اور اوپر بیٹھے بیٹھے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں اور آپ کی امت میں آ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے وہیں فرمایا، تم میرا کلمہ پڑھ لو تو میں تمہیں یہی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ پکا وعدہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے گھوڑے پر ہی بیٹھے، سواری پر ہی بیٹھے کلمہ پڑھا، اور نیچے اتر کے حضور علیہ السلام کے قدموں میں آنا چاہتا تھا، پاؤں پھسلا اور وہیں گر کے شہید ہو گیا۔ بس کلمہ پڑھنا نصیب ہوا، اور کلمے کے ساتھ آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت مل گئی حالت ایمان میں۔ نہ کلمہ مزید ابھی سیکھ سکا، نہ نماز پڑھنی تو کیا تھی ابھی یاد ہی نہیں کی، نہ روزہ سمجھا رکھنا کیا تھا، ابھی مسئلہ ہی معلوم نہیں تھا روزہ کیا ہے، کیا حج، کیا روزہ، کیا زکوٰۃ، کیا خیرات، کیا صدقات، اور کیا حسنات، اور کیا اعمال صالحہ، کوئی ایک عمل بھی اس کے پلے میں نہ تھا۔ مگر اس نے جو حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کی زیارت کر لی اور وہ صحابی ہو گیا، درجے میں وہ سیدنا غوث العظم سے بھی بلند ہے، امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی بلند ہے، داتا گنج بخش علی حجویری سے بھی بلند ہے، اور قیامت تک حضور علیہ السلام کی امت کے تمام اولیاء سے بلند ہے۔ کیوں؟ وہ صحابی ہے۔ عمل کوئی نہیں ہے سوائے ایک عمل کے کہ حالت ایمان میں آقا کی زیارت کی۔ تو یہ جو فضیلت ملی یہ عدل سے نہیں، بلکہ تو فضل میں بھی یہ ایک
اللہ کا جس کو کہتے ہیں نا پیمانہ ہو گیا کہ اللہ پاک جس پر اب حضور کی زیارت کرنا اللہ کے ہاں اتنا بڑا پیمانہ ہے کہ جس کو اس زیارت کی فضیلت دیتا ہے وہ ساری فضیلتیں نیچے رہ جاتی ہیں. تو یہ سب سے اونچا فضل ہے. تو نسبتوں کا فضل ہوتا ہے. تو سب صحابہ کرام کو جو فضیلت ملی وہ فضل اللہ کا نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث ہے. اب اہل مدینہ کو فضیلت ملی. حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں جو اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرے وہ دوزخ کی آگ میں جل کے یوں ختم ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل کر ختم ہو جاتا ہے. اب برائی کا ارادہ تو کسی بھی انسان سے کرنا حرام ہے اور وہ کسی انسان سے بھی زیادتی کی جائے تو گناہ ہے، مگر اہل مدینہ کو حضور علیہ السلام نے مختص کر دیا. تو ہر ایک کے ساتھ جو برائی کرے گا اس کا گناہ برابر ہوگا، مگر جس نے اہل مدینہ سے کی اس کا گناہ زیادہ اور عذاب بڑھ گیا. کیوں؟ ان کو حضور علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہے، آقا کے شہر میں بسنا نصیب ہے. ان چیزوں کو فضل کہتے ہیں جو کسی نسبت سے نصیب ہو جائے، جو کسی نسبت سے نصیب ہو جائے. تو یہ نسبت مکانی ہے، اس سے بھی فضل ہوتا ہے. نسبت زمانی ہے. کیا؟ ایک زمانے میں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر ان سے ملنے والے، پھر ان سے ملنے والے. تو جو زمانہ حضور کے جتنا قریب ہے وہ بھی فضیلت پا گیا. تو یہ نسبت مکانی سے بھی فضل ہو گیا. اس طرح نسبی نسبت سے بھی فضل ہوتا ہے. نیکوں کی اولاد بشرطے کے ایمان اور عمل والی ہو، بے ایمان نہ ہو. بے ایمان نہ ہو یہ شرط پوری ہو کہ وہ اہل ایمان ہوں اور انہی صالحین اور اولیاء اور انبیاء کے نیکوں کی راہ پر چلنے والے ہوں. یہ بنیادی شرط اگر پوری ہو اس کے بعد ان پر فضل ہوتا ہے، اور وہ خاص فضل ہے جو اوروں کے لیے نہیں ہوتا. قرآن مجید میں وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں جو آیا، جن بچوں کی دیوار تعمیر کر دی تھی ان کے لیے خاص نسبت بیان کی. یہ جو احسان کیا ان بچوں پر اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کا باپ نیک تھا، تو ان کے باپ کی نیکی ان کے بھی کام آ گئی. اور اگر خود اولاد صاحب ایمان نہیں ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور کافر تھا، اس کو وہ نسب کام نہ آیا. تو بنیادی شرط اگر پوری ہو جائے تو پھر یہ نسبتیں فضل کا باعث بن جاتی ہیں. اولیاء کی صحبت فضیلت کا باعث بنتی ہے. اہل اللہ کی صحبت، حضور نے فرمایا اللہ کے جو مقرب بندے، ذاکر بندے، اولیاء، فرمایا میری امت میں ایسے مقرب بندے ہیں کہ جو ان کی ہم نشینی اور ان کی قربت اور ان کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، اس کی بدبختی کو سعادت میں بدل دیا جاتا ہے. حدیث صحیح ہے. تو ان کی مجلس بھی نسبت بن جاتی ہے اللہ کے فضل کی. اہل اللہ اور اہل ذکر کی مجلس میں بیٹھنے والا، بخاری اور مسلم کی حدیث صحیح ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ملائکہ جب مجلس ذکر سے واپس جاتے ہیں تو اللہ پاک مجلس ذکر کا حال سنتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے تھے، حال سناؤ. ملائکہ حال سناتے ہیں. اللہ پاک پوری بات سن کر فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا، بخش دیا. حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی. ایک فرشتہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ آپ نے تو سب کو بخش دیا، ان میں تو ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جو اس مجلس کی نیت سے ہی نہیں آیا تھا، ویسے گزر رہا تھا کسی کام سے، تو اس نے یوں ہی کھڑے ہو کے یا بیٹھ گیا، بس بائی دی وے گزرتے ہوئے بیٹھ گیا، وہ تو اس خاطر آیا ہی نہیں تھا، اس کو بھی بخش دیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں وہ لوگ جن کی مجلس میں وہ بیٹھا وہ میرے اتنے پیارے ہیں کہ میں ان کے ہم نشینوں کی بدبختی کو بھی، شقاوت کو ختم کر دیتا ہوں، اور جو ان کا ہم نشین ہوتا ہے اس کو بھی محروم نہیں دیتا، اس کی جھولی میں بھی کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں باب فضل میں سے ہیں، یہ کسب میں سے اور عدل میں سے نہیں ہیں. سو قیامت کے دن دنیا ہی کی طرح اللہ پاک عدل میں سب کو اپنے اپنے اعمال کا میزان پر حساب عطا فرما دیں گے. اور پھر اگر کسی کے لیے فضل کی کچھ اور بنیادیں، کچھ اور پیمانے، کچھ اور نسبتیں اللہ کے فضل کی ہیں تو بنی اسرائیل کو جو فضیلت دی وہ بھی فضل تھا، اور وہ کس کی نسبت سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے فضل تھا. تو یاد رکھیں کہ فضل عمل کی وجہ سے نہیں ہوتا، عمل سے عدل ملتا ہے، عمل سے عدل ملتا ہے. فضل تو اللہ پاک کی ایک ایسی رحمت ہے جو دیگر نسبتوں کے ساتھ ہوتی. آگے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا،
اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. کوئی جان اپنے آپ کو دوسرے کے گناہ کی سزا میں بدلے کے طور پہ پیش نہیں کر سکے گی کہ باری تعالیٰ اس کا گناہ کا عذاب سزا مجھے دے دے، اسے معاف کر دے. فرمایا نہیں، ایسا کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا. اس دن سے ڈرو. آگے فرمایا ولا يقبل منها عدل، اور اس دن کوئی عدل بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اس دن کوئی عدل بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں عدل سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس دن اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو عدل بمعنی معاوضہ یعنی عوض. اب پہلے جو معاوضہ ہم نے بیان کیا وہ معاوضہ تھا عمل کا معاوضہ بصورت جزا و سزا، اور یہاں جو معاوضہ مالی بیان ہو رہا ہے، جیسے کسی مقام پر فدیہ کا لفظ بیان کیا کہ پیسے دے کے، جیسے انسان مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ کرتا ہے پیسے دے کر کسی غریب کو روزے رکھوا دیتا ہے، تو یہ اس کا عدل ہو جاتا ہے. یہ اس کا یعنی معاوضہ اور بدلہ ہو جاتا ہے. جیسے کفارہ ہے تو کفارہ ایک طرح کا عدل اور اس کا معاوضہ بن جاتا ہے. فرمایا قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو کوئی کسی کا معاوضہ دے کے اپنی جان کو چھڑا نہیں سکے گا. ولا تنفع شفاعۃ، اور نہ اس دن اس کو اذن الہی کے بغیر کوئی سفارش فائدہ پہنچائے گی. یہاں ایک بڑا نکتہ قابل توجہ ہے. قرآن مجید نے سفارش کی نفی نہیں کی، اللہ پاک نے یہ نفی فرمایا. یہ بنیادی طور پہ بات کافروں کے لیے ہو رہی ہے اور غیر مومنوں کے لیے ہو رہی ہے جو منکر ہوتے چلے آ رہے ہیں، یہود، نصارہ اور منکرین اور کفار جو ایمان کو ترک کر گئے. اور حکم ہو رہا ہے ان سے کہ ڈرو، ان کی نافرمانیوں کا ذکر کر کے پھر بار بار یاد دہانی کرا. ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بدلہ نہ ہوگا، کوئی معاوضہ نہ ہوگا، اور اس دن کوئی سفارش تمہیں لا تنفعها، اس جان کو نفع نہیں پہنچائے گی سفارش. تو آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ سفارش ہوگی قیامت کے دن، سفارش اور شفاعت ہوگی، مگر کسی کو شفاعت نفع دے گی، کسی کو نہ دے گی. اور اگر قرآن مجید سے پوچھیں آگے یہ مقامات بڑے کثیر آ جائیں گے، وہ کس کو نفع نہیں دیں گی؟ قرآن نے کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ وہ شفاعت اور سفارش کافروں کو نفع نہیں دے گی. کافروں کو نفع، منکروں کو، کافروں کو، مجرموں کو، جن کو قرآن مجید نے کہا تو کافروں کو نفع نہیں دے گی. کیوں کہ سفارش اور شفاعت حق ہی بنیادی طور پر اہل ایمان کا ہے، اور شفاعت عدل میں سے نہیں، شفاعت فضل میں سے ہے. شفاعت کیا ہے؟ بولیے. فضل میں سے ہے. اور ایک بات ذہن نشین کر لیں، آگے تفصیل آئے گی تو میں اس موضوع پر بھی بات کروں گا انشاءاللہ. شفاعت حق ہے، یہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے، اللہ کے اور دین کے نظام کا حصہ ہے. شین فی عین جو شفا، اسی سے شفا میں سے ہے. شفا بھی اسی قبیل میں سے ہے لفظ. یہ جو نہیں آپ دعویٰ کرتے ہیں حق کے شفا کا، شین فی عین، میں آپ کو ایک نکتہ سمجھا دوں، ہمیشہ کے لیے بات ہی شفاعت کی عقدہ ہی ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا. حق کے شفا سے شفاعت کا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. تو شفا کیا ہے؟ آپ کے قانون شفا میں شفا ایک خاص نسبت کی وجہ سے ایک اضافی استحقاق بن جاتا ہے. ایک خاص نسبت کی وجہ سے اضافی استحقاق ہوتا ہے. شفا کا حق کس کو ملتا ہے؟ جو ملکیت میں شریک ہوں. اگر ایک جائیداد ہے اس میں 3-4 شریک ہیں اور ان میں سے ایک آدمی اپنی جائیداد کو بیچنا چاہتا ہے تو جو اس کے باقی شریک ہیں ملکیت میں ان کو حق شفا ہوگا. تو وہ اگر کسی غیر کو بیچنا چاہے جو شریک نہیں، وہ ایک طرف ہے، اور ادھر یہ جو اس کے شرکا ہیں، شریک ہیں، اگر یہ کلیم کر دیں تو ان کے حق کو اب ظاہراً عدل کے پیمانے میں کوئی سبب نہ تھا. کیا وجہ ہے کہ ان کو فائق قرار دیا جائے اور اسے فائق نہ مانا جائے؟ بیچنے والے کی مرضی، وہ جس کو بیچ دے. وہ بھی پیسے لے کر آیا، اب لاکھ روپے کے حساب سے میں بھی خرید رہا ہوں، یہ بھی لاکھ روپے کے حساب سے خریدنا چاہتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اسے ترجیح نہ دی جائے اور اس کو ترجیح دی جائے؟
اور کوئی سبب نہیں سوائے ایک کے کہ ان دو میں ایک نسبت تھی کہ یہ اس جائیداد میں ساجی تھے، ملکیت میں شریک تھے، تو اس شرکت کی نسبت نے ان کو حق شفاء دے دیا، لہٰذا وہ شفاء کا حق استعمال کرتے ہوئے مقدمہ جیت جائے گا۔ اور یہ صرف مغربی قانون کا نہیں، یہ شریعت کے قانون اور فقہ اسلامی کا بھی لا ہے۔ اسی طرح شفاء کا حق دوسرا بھی ہے، وہ پڑوسی کو حاصل ہے۔ کس کو؟ کہ اگر کوئی آدمی اپنا مکان، جائیداد، زمین بیچنا چاہے دور اور پڑوسی خریدنے کا خواہش مند ہو تو پڑوسی کا حق دور والے سے فائق ہوگا۔ اب وہ کس وجہ سے فائق ہے؟ کوئی عدل کا پیمانہ نہیں بنتا یہاں، اس لیے کہ پیسے دے کے خریدنا ہے تو اس کو کیوں نہ دیا جائے اور یہ کیوں اپنا حق ترجیحاً ثابت کرے؟ جواب ہوگا کہ چونکہ یہ پڑوسی ہے، یہ جو قربت ملی ہے اس کو، اس قربت نے اس کو شفاء کا حق دے دیا ہے۔ تو کبھی شرکت کی وجہ سے، کبھی قربت اور پڑوس کی وجہ سے، تو ایسے اسباب کی وجہ سے، اور اسباب بھی ایک دو ہیں جن کی وجہ سے حق کے شفاء ملتا ہے۔ تو شفاء میں آدمی کلیم کرتا ہے کہ یہ میرا حق فائق ہے، میرا حق فائق ہے، تو شفاء سے حق فائق ہو جاتا ہے۔ بس اسی شفاء سے شفاعت ہے، اسی شفاء سے شفاعت ہے کہ قیامت کے دن بھی عدل کے حساب و کتاب جدا ہوں گے، عدل کے حساب و کتاب جدا ہوں گے، مگر بعض والدین کے چھوٹے بچے معصوم، یا چھوٹی بیٹیاں یا بچے معصوم فوت ہو گئے ہوں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے باری تعالیٰ جو تیرے اعمال کا حساب ہے میزان میں تول اور حساب کتاب جزا سزا ہمارے ماں باپ سے کر، وہ الگ معاملہ ہے، مگر ہم حق کے شفاء مانگ رہے ہیں کہ ہم معصوم بچے تھے، ہم شفاعت کرتے ہیں ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ یہ حق کے شفاء ہے ان کا، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اور آپ جب دعا مانگتے ہیں نماز جنازہ میں تو معصوم بچوں کے لیے دعا ہی یہ مانگتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا شافعا، میں اسی کا حصہ بتا رہا ہوں صرف، شافعا و مشفعا، اے اللہ اس کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا اور اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ تو معصوم بچوں کی شفاعت حق ہو گئی نا۔ لہذا یاد رکھ لیں جہاں کہیں قرآن مجید میں قیامت کے دن کے حوالے سے شفاعت کی نفی آئے گی، یہ بڑا بنیادی نکتہ ہے، اور بعض لوگ اس باب میں بڑے مغالطے میں مبتلا ہیں، بسبب جہالت یا بسبب کم علمی یا قرآن کا ہمہ جہت اور ہمہ پہلو مطالعہ نہ کرنا، جزوی مطالعہ کرنا، ایک دو مقام کو پڑھ کر مسئلہ کر دینا۔ اب تمام مقامات اور دین کل کو دیکھیں تو اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ قیامت کے دن سرے سے شفاعت ہوگی ہی نہیں تو پھر تو یہ بہت بڑا مذاق امت کے ساتھ کروا دیا نا، کہ معصوم بچوں کی دعا رکھوا دی کہ دعا ہو رہی ہے مولا یہ ہمارا شفاعت کرنے والا بنے، اور فیصلہ فرما دیا شفاعت کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں، تو یہ تو مذاق بن گیا دین کے اندر۔ آپ بات سمجھ؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ قرآن اور رمضان کے روزے دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اگر قیامت کے دن شفاعت سرے سے ہی کوئی نہ ہو تو یہ قرآن کا شفاعت کرنا، روزوں کا شفاعت کرنا اچھے معنی دار ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اپنی مرضی سے شفاعت کر سکے اللہ کے حضور؟ کوئی نہیں کر سکتا، مگر ہاں وہ شفاعت کریں گے جن کے ہاتھ میں اللہ کا اذن ہوگا۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ معزون الشفاعت لوگ ہوں گے، وہ کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ پاک نے اذن دے رکھا ہے۔ اذن